ڈاکٹر فیصل اشرف، سری نگر، جموں اینڈ کشمیر، انڈیا سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم، آئی ایم فرام قادریہ سلسلہ. I have one more question. Please clarify tasawwur sheikh. Is it important to have tasawwur sheikh every time whilst doing zikr in our heart and eyes? ابتدائی طور پر قدیم تاریخ تصوف میں تصور شیخ کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے، بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے. اگر تاریخ تصوف کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے روحانی سلاسل میں تصور شیخ تمام روحانی اشغال، تمام روحانی اسباق میں پہلا سبق تصور شیخ کا ہوا. ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے ایک صوفی کامل کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے اس کو جو پہلا سبق دیا وہ تصور کے حوالے سے تھا. لیکن تصور شیخ سے پہلے بھی کچھ اور تصورات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان صوفیاء کی اپنی جو تصوف پر مبنی طاقت ہے اور اس سلسلے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابقت میں وہ چلتے ہیں. خیر، اس شخص کو اس کے مرشد نے کہا کہ تم بیل کا تصور کرو اور جب تصور میں پکے ہو جاؤ تو پھر آنا. کچھ عرصے کے بعد وہ مرید پہنچ گیا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو کہا جی حضور میں ہوں، تصور پک گیا تمہارا؟ ہاں پک گیا. تو مرشد نے کہا نہیں ابھی نہیں پکا، واپس چلے جاؤ. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، دوبارہ آیا وہ، حضور میں ہوں. ارشاد ہوا کہ کیا تصور پک گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو مرشد نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. کافی دیر گزر گئی، مرشد نے دوبارہ آواز دی کہ بھائی اندر آ جاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ میں اندر آ نہیں پا رہا، میرے سینگ اڑ رہے ہیں. یعنی تصور میں اتنا پختہ ہو گیا. اب یہ جو تصور ہے یہ روحانیت میں ایک بہت خاص مقام رکھتا ہے، بہت خاص. ہم عمومی طور پر خواہ ہم روحانی لوگ ہوں یا دنیاوی لوگ ہوں، دیندار ہوں یا لادین ہوں، دہریے ہوں یا ملحد ہوں، سب کی عادت میں ایک بات شامل ہے کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمارے سوچ تصور پر مبنی ہوتی ہے. جیسے کہ کرکٹ کا سیزن آتا ہے تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ بال جو ہے میں نے کس اینگل سے ڈالنی ہے، کون سے اینگل پہ بال جو ہے کراؤں گا. اگر میں 2 انگلیوں سے بال کو سوئنگ کروں گا تو کتنی موومنٹ آئے گی.
اس کے اندر ریوز کتنے ہوں گے، اس کی جانچ پڑتال کے بعد کہ اتنے ریوز کیے ہیں میں نے، اتنی پاور لگائی ہے تو اتنے ریوز ہوں گے، تو اگر اتنے ریوز ہوں گے تو اس کی ڈیویشن اتنی ہوگی، لہٰذا مجھے اب یہ بال اتنی ڈیویشن والی کہاں ڈالنی چاہیے؟ اگر میں نے یہ بال مڈل سٹمپ پہ ڈالی تو ٹرن زیادہ ہوگی، وائڈ ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو بالکل آف سٹمپ کے پاس جہاں بالکل وائڈ ہو جاتی ہے بال وہاں ڈالوں گا، تب یہ مڈل سٹمپ میں جائے گی۔ تو یہ بڑا ذہن میں کیلکولیشن ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل گیم ہے، یہ ایسے ہی نہیں کھیلا جاتا ہے جاہلوں کی طرح، ہاتھ گھمایا بال پھینک دی، یہ کوئی گیم نہیں ہے۔ تو اب میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ بولڈ ہو رہے ہیں لوگ یہاں ڈالی ہے میں نے بال، یہاں سے نکل گئی ہے، پھر یہاں ڈالی ہے، یہاں سے نکل گئی ہے، صحیح ہے نا؟ یا ہم سوچتے ہیں کہ کل گاڑی لینی ہے، رات بھر سوچتے رہتے ہیں، تو تصورات میں دیکھتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو عمل ہے تصورات میں دیکھنے کا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ خطرناک اس طرح ہے کہ کسی غیر اللہ کا خیال آئے گا، تصور آئے گا، ظاہر کی بات نہیں، باطن کی بات ہو رہی ہے، تو اس خیال سے ایک پردہ بنے گا آپ کے دل کے اوپر، جتنا سوچیں گے اتنے ہی غلاف دل پر آتے جائیں گے، جتنا، اب جیسے آپ بیٹھ کے اپنے ابو کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ابو کے اندر نور نہیں تھا، سوچتے رہیں رب سے دور ہوتے جائیں گے بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بیوی میں نور نہیں تھا، سوچتے رہیں غلاف کی چادر موٹی ہوتی جائے گی، دوستوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان میں نور نہیں تھا، سوچتے رہیں غلاف کی چادر بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ میں روحانیت تصوف کی بات کر رہا ہوں اور کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچیں جس میں نار ہو، گمراہ ہو، ولیوں کا گستاخ ہو، شہوت زدہ ہو، زانی ہو، ایسے آدمی کے بارے میں اگر سوچنا شروع کر دیں، آپ تصور کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، تو اس کے گناہوں کے کیڑے آپ پر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کے گناہوں کے کیڑے آپ پر آنا شروع ہو جائیں گے اور اچھے کسی آدمی کے بارے میں سوچیں تو اس کی اچھائیوں کا عکس آپ پر پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی کے اندر نور ہے تو آپ اس کا تصور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے جو ہے نور آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے ایک غزل لکھی، تیرے جمال سے آنکھوں کو نشہ ہو جائے، یعنی سوچ رہے ہیں اور آپ سرکار میری سوچ میں آپ آ گئے ہیں، میرے تصورات میں آپ آ گئے ہیں، آپ کو سوچ سوچ کے میرا دل پاک ہو گیا، کیونکہ نور آنا شروع ہو گیا نا۔ جس کے بارے میں سوچیں گے اور اگر وہ منور ہے، نورانی ہے، اس کا سینہ منور ہے، تو وہ اب جتنا منور ہے اتنا ہی فیض ہوگا، جتنا منور ہے۔ اور اگر صرف ایک مومن ہے اور نعت خواں ہے ندیم کی طرح تو بہت لوگ پسند کریں گے اسے، اتنے لوگ پیار سے دیکھیں گے تو ندیم کا تو کواڑا ہو جائے گا۔ ندیم کو یہ بات تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنا مشہور ہو جاؤں گا میں اتنا ہی میرا اندر خالی ہوگا، جتنا لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے پیار سے اتنا ہی آپ کا نور ان کی طرف جائے گا۔ یہ اولیاء کرام گمنامی کی زندگی کیوں گزارتے رہے؟ رجوعات خلق سے کیوں منع کیا گیا؟ رجوعات خلق سے کیوں منع کیا گیا؟
کہ وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، ایک آدھ کرامت آپ کی سامنے ان کے چلی گئی، بس وہ آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں گے، آپ کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ یہ اسپرچول سائنس ہے، آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو تصور شیخ اس لیے کرایا جاتا کہ مرید تصور شیخ کے ذریعے پہلے مرشد سے اس زاویے سے، اس طریقے سے نور حاصل کر کے اپنی سوچ کو پاک کر لے، مرشد کے بارے میں تصور کرتا رہے گا، اس کا جو دل ہے وہ روشنی کی طرف جاتا رہے گا۔ اب ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ مرشد کون ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی اولیاء، صوفیاء اور مرشد گزرے ہیں سب کے تصور سے ایک ہی جیسا فیض ہو، ممکن نہیں ہے یہ۔ جیسی وہ ذات، جیسی ہستی، جیسا اس کا مقام، جیسا اس کا روحانی مرتبہ ہوگا، اس ہی کے حساب سے تصور شیخ کا فیض ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل نقطہ بھی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ توجہ سے سنیں۔ جب اسم ذات اللہ عطا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، تو اس اسم ذات میں میم شامل تھا محمد کا، سمجھ گئے آپ؟ میم شامل تھا محمد کا۔ اس کے بعد جب اسم ذات اللہ کی کنجی شیخ عبد القادر جیلانی کو دی گئی تو مشرب محمدی ان کا ڈبل تھا، ایک تو روحانی مشرب تھا اور ایک اسم ذات کا مشرب تھا۔ اسم ذات کے بھی مشرب ہوتے ہیں، ایک روحانی مشرب تھا ان کا۔ روحانی مشرب کیا تھا کہ ان کے لطیفہ اخفا پر تجلی پڑی تھی، حضور کے لطیفہ اخفا پر نبوت کی تھی، تو لہٰذا ان کا مشرب محمدی ہو گیا۔ اور اسم ذات کا مشرب کیا ہوا کہ وہی اسم ذات جو اللہ نے حضور کو عطا کیا تھا، جس کے آخر میں میم تھا، وہی اسم ذات کی کنجی شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسم ذات عطا ہوا تھا جس کے آخر میں میم تھا، جب وہ اسم ذات کسی کے قلب میں جاری ہوگا تو اس اسم اللہ میں جو میم ہے اس کے ٹکراؤ سے خود بخود محمد کی محبت بننا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو اگر آپ کو اس ہستی سے اسم ذات ملا ہے جس کو اللہ نے براہ راست عطا کیا ہے، تو اس اسم ذات کے اندر اس ہستی کا نام بھی شامل ہے، لہذا اس کے تصور کی ضرورت نہیں۔ ہاں، لہذا ہاں، کیونکہ اس کے اسم ذات میں میم ہے نا۔ ہاں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسم ذات اللہ جو حضور کو عطا ہوا وہ کسی کے دل میں جائے اور چلنا شروع ہو جائے، اللہ 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 شروع ہو گیا، اور اس کے اندر محمد کی محبت نہ جائے، کیوں وہ اسم ذات کے اندر شامل ہے نا۔ کوئی ذاکر قلبی ہو، اسم ذات اللہ حضور کو جو عطا ہوا تھا وہ اس کو عطا ہو گیا ہو، پھر اس کو حضور کی محبت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو اسم ذات اللہ اندر چلا گیا ہے، جہاں اللہ کا رگڑا لگے گا وہاں میم کا بھی لگے گا، اللہ کا بھی نور بنے گا، میم محمد کا بھی نور بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو یہ جو الف لام میم ہے یہ ایک کمپاؤنڈ، ایک مرکب، ایک یہ ایسا ٹونک ہے کہ جس کے اندر 3 مختلف علوم بند ہیں۔ اچھا، جب وہ اسم غوث پاک کو ملا تو اب اس میں غوث پاک کا تو نام شامل نہیں تھا، کیوں جی؟ اس میں غوث پاک کا نام شامل نہیں تھا، وہ اسم ذات ایکسکلوسیولی غوث پاک کو نہیں عطا ہوا تھا، وہ وہی اسم ذات تھا جو حضور کو عطا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے پھر غوث پاک کی محبت کے لیے قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اس کے لیے پھر قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا۔ اگر اس میں ذات ایسا ہے کہ اس میں تمہارے مرشد کا نام شامل نہیں ہے تو پھر مرشد کی محبت کے لیے تصور شیخ کرایا جاتا ہے۔ اب جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں ذات ملا، اس کے آخر میں را ہے، الف لام را، اس کے آخر میں را ہے، لہذا اب تصور کی ضرورت نہیں۔ جس کا بھی اللہ کا ذکر چلے گا سرکار گوھر شاہی نے دیا ہے اور اس کا اللہ کا ذکر چلا ہے تو خود بخود اس کے اندر سرکار گوھر شاہی کی محبت آئے گی۔ اگر ذکر چلے اور اس میں سرکار گوھر شاہی کی نہ ختم ہونے والی محبت نہ آئے تو وہ ذکر جو چل رہا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ باطن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو ذکر دیا جائے اور جو دینے والا ہے اس کی محبت نہ ساتھ جائے، ممکن نہیں۔ تو جن لوگوں کا تو اپنا سیل، اپنی مہر تھی اس میں ذات والی، جیسے حضور پاک کو ملی، یہ تین ہوئے، حضور پاک کو بھی اپنی مہر ملی اس میں ذات کی، اس کے اندر میم تھا۔ لال شہباز قلندر کو اس میں ذات عطا ہوا، وہ الگ تھا، اس کے اندر لال شہباز کا نام تھا این، اس کو یہ کنڈا بولنے لگے۔ کیا تھا؟ ان کا نام عثمان تھا نا، تو وہ این لگا اس میں، این کا کنڈا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تین اس میں ذات متعارف ہوئے دنیا میں آج تک، ایک محمد والا، ایک لال شہباز قلندر والا اور ایک ریاض والا۔ کتنے اس میں ذات متعارف ہوئے دنیا میں؟ تین ہوئے۔ اب ان میں جو ہو گیا، اب ہمارے پاس جو ہے، ہم کو جو سرکار نے دیا ہے وہ راہ والا ہے، سمجھ گئے تم؟ ہم کو جو دیا ہے وہ راہ والا ہے۔ ایک عرصے تک ہمارے پاس وہ میم والا بھی تھا، لیکن پھر 2009 میں محرم کے مہینے میں 9 تاریخ ہوئی 2009 میں، تو کہا کہ بس اب یہ راہ والا تم نے آگے بڑھانا ہے، اس کی میعاد پوری ہو گئی ہے۔ تو اب یہی ہم اس میں ذات لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جن کے چل جاتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں ان کے نہیں چلتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہے اس میں ایک بھی 1,00,000 آئیں گے تو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا نہ چلے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی میعاد ختم ہو گئی نا، اس کی میعاد ختم ہو گئی نا، اس کے ساتھ لوازمات بھی ہیں نا۔ اگر میم والا اللہ ہے تو اس میں شریعت مصطفیٰ کی قوانین شامل ہیں، ان قوانین کے بغیر اس میں ذات چلے گا نہیں، تو اب ان قوانین پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوگا تو ویسے بھی نہیں چلے گا نا۔ تو پھر وہ اس میں ذات متعارف کرایا ہے نا کہ جس کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے، ہر کسی کا چل جائے۔ تو تصور شیخ کے 2 فائدے ہو گئے۔ تو تصور شیخ تو ایک تو وہ کرائے گا کہ جس کے پاس عطا کیا ہوا اس میں ذات ہے، اس کی اپنی مہر نہیں ہے، وہ تصور شیخ کرائے گا، سمجھ گئے؟ تاکہ تصور شیخ کے ذریعے اس کی ابتدائی اسکریننگ ہو جائے، جو غلاظت ہے وہ دھل جائے، اور مرشد کی محبت پیدا ہو جائے تصور کے ذریعے۔ آپ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ تو اب اس دور میں تصور شیخ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، کیونکہ اس دور میں ولی ہے ہی نہیں کوئی۔ اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا ولایت کا، بڑے بڑے نا جھوٹے، تو اس کا تصور کریں گے آپ تو اس کے ساری غلاظت آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو تصور شیخ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس شیخ کا تصور کرنے جا رہے ہو وہ ولی اللہ ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو وہ شیطان ہو اور تمہارے تصورات میں شیطان قابض ہو جائے، پھر تو تمہاری جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ کیوں جی؟
تو اگر کوئی ولی نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ یہ کرے کہ صرف اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا شروع کر دے. اب نہیں ہوگا تصور اس سے تو حضور پاک کو پکارو. تصور کرو کہ گنبد خضرا جو ہے وہ تمہاری انگلی کو پکڑ کے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. یا تم عیسائی ہو تو تصور کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے. تصور میں ان کو بلاؤ. سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے نا کہ میں اپنے دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے مدد کہاں سے ملے گی؟ جو مدد اللہ نے بھیجی ہے نبیوں اور ولیوں کی صورت میں. میرا نبی کا نام اگر موسیٰ ہے تو اس مرحلے پر مجھے موسیٰ کا تصور کرنا ہوگا نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تصور کروں میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا تصور کروں میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں. گنبد خضرا کا تصور کر، حضور پاک کا تصور تو کر نہیں سکتے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی تو وضاحتی تصویریں آ چکی ہیں لیکن حضور پاک کی تو تصویر نہیں آئی نا. تو آپ گنبد خضرا کا تصور کر لیں. لیکن اگر آپ کے تصور میں کوئی بھی نہ آئے تو پھر سرکار گور شاہی نے فرمایا ہے پھر گور شاہی کو آزما کے دیکھ لو. پھر سرکار گور شاہی کو آزما کے دیکھ لو. جب سرکار گور شاہی کو آپ آزمائیں گے تو کیا آزمائش ہوگی کہ آپ میری انگلی کو پکڑ کے اللہ لکھیں. اگر انہوں نے لکھ دیا تو تمہاری جو ہے نا وہ تقدیر سنور جائے گی. مومن ہو گئے، دل میں اللہ کا نام چلا گیا، دل پہ اس میں ذات لکھا گیا. قرآن مجید کی شرط پوری ہو گئی مومنوں والی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومنوں کی تو نشانی یہ ہے کھڑے بیٹھے اٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس ذریعے سے تیرے دل میں اگر اس میں ذات داخل ہو گیا، دھڑکنوں میں اللہ اللہ گونجنے لگا تو مومن بن گیا، تو ایمان عطا ہو گیا. لیکن اب تصور شیخ کا زمانہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ، کیونکہ تصور بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں پوچھو کتنی خطرناک. سرکار نے فرمایا کہ تو نماز میں کھڑا ہے، تجھے اگر اپنے بزنس کا خیال آ گیا تو نماز کا نور بزنس میں چلا جائے گا. بیوی بچوں کا نماز میں خیال آ گیا تو نماز کا نور بیوی بچوں میں چلا جائے گا. عورتیں اگر نماز میں یہ سوچیں کہ میں آٹا کب گوندوں گی تو وہ نور نماز کا آٹے میں چلا گیا. شوہر اس دن بڑی تعریف کرے گا کہ آج روٹی بڑی مزیدار ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نمازوں کا نور جو میرے دل میں جانا تھا وہ آٹے میں چلا گیا. کیوں جی؟ نماز پڑھتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے اگر تیرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس دفعہ میں پرائم منسٹر بنوں گا یا نہیں تو نور ادھر چلا گیا نا. آخر میں تو کیا کہے گا؟ اللہ نے بڑا کرم کر دیا، میں نمازیں پڑھتا تھا میں پرائم منسٹر بن گیا. وہ کرم نہیں کیا، تیری نمازوں کا نور تیرے تصور میں چلا گیا، وزیر اعظم کے عہدے میں چلا گیا نا. وہ تو اللہ کے پاس پہنچی نہیں، وہ تو الیکشن میں چلی گئی نماز، اللہ کے پاس تو پہنچی نہیں نا. تو نماز میں کھڑا ہو کے سوچنے لگے مجھے جاب کب ملے گی، وہ جاب کے اندر چلا گیا نور. تو یہ تصور بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے سلطان حقباؤ نے فرمایا ذکر کرنے والوں کے لیے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، حلقہ ذکر منعقد کرو اور جب تم ضربے لگاؤ تو ضرب زبان سے لگانی ہے اور دل کے اوپر اللہ کا تصور کرنا ہے. اور اگر تصور کے بغیر صرف زبان سے ذکر کر رہے ہو تو پھر تمہارے اس ذکر کی آواز میں اور گدھے کے ہانکنے میں کوئی فرق نہیں. سلطان باؤ نے کہا. تو یہ تصور کی حقیقت. Bringing light, love, and peace in your life.